الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی دی لالے کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں چند کلمات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جمعہ مبارک دے نہایت ہی بابرکت اور پاکیزہ لمحات اندر انہاں دا صحیح مقصد اور مفہوم سمجھا اور پیاروں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل شانہ و تم برہانہ اثر صالح و احکامات کی قرآن و حدیث دے دل و جان نال ایمان رکھن اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدردان، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق فرمایا. انسان اپنے خالق دی کاریگری دا عظیم شاہکار ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات دے وچوں پیدا فرمایا. رب دیاں بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن سب کو سونی مخلوق جنہوں اللہ کریم نے قرار دیتا وہ حضرت انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم دا تاج بھی اللہ نے انسان دے سر دے اتے سجایا ہے. اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم دا اعزاز بھی اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے.
کہ انسان دے نال رب تعالیٰ کو بہت زیادہ پیار ہے۔ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو پیدا فرمایا، پیدا فرما کے زندہ رہنے واسطے رزق کی تلاش کا حکم عطا فرمایا ہے۔ عطا میرا اللہ فرماتا ہے لیکن کوشش بندہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات اس گل دے اوتے قادر ہے، اگر اللہ چاہتا تے اپنے بندیاں نوں تلاش رزق دا حکم عطا نہ فرماتا، بغیر محنت اور بغیر کوشش کے دنیا کی مختصر زندگی کے اندر اللہ کریم بے حساب اور بے شمار رزق عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے جنت کے اندر بھی تے جنتیاں کو رزق عطا فرمانا ہے، اور بغیر محنت اور بغیر کوشش کے عطا فرمانا ہے، اور ہمیشہ عطا فرمانا ہے، اور ہمیشہ عطا فرماتا رہے گا۔ کیونکہ جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر خروج نہیں ہے، پھر موت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور بندہ مومن جنتی ہمیشہ جنتیاں نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے نال لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ جی میرا اللہ اس گل تے قادر ہے کہ جنتیاں جنت وچ بغیر محنت اور کوشش کے رزق عطا فرمائے گا۔ رب دنیا کے اوپر بھی قادر ہے کہ بندہ مومن کو بلکہ پوری انسانیت کو بغیر محنت اور کوشش کے رزق عطا فرما سکتا سی، لیکن میرے اللہ نے تلاش رزق واسطے محنت اور کوشش کا حکم عطا فرمایا ہے کہ بندہ زمین دے وچوں رزق حلال کو تلاش کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے، کیونکہ تلاش رزق کا رب نے حکم دیتا ہے، اور اللہ ضامن بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، اور حکم بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ اندر میرے رب نے بے شمار حکمت نے کہ حضرت انسان کے اندر محنت اور کوشش کا رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور انسان مومن کا ایک یقین کامل ہے، عقیدہ بڑا ہوتا ہے کہ تقدر انسان کرتا ہے لیکن رزق پھر بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ انسان کوشش کرے محنت کرے لیکن اللہ رزق عطا نہ فرمانا چاہے تو بندے کی محنت اور کوشش ضائع جائے گی، رائے گاہ چلی جائے گی، کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ بندے کا کم ہے ہمت کرنا، اپنے رب کے اوپر توکل کرنا، محنت واسطے آگے بڑھنا۔ رب تعالیٰ اُسی محنت کو چار چاند لا کے اللہ انہوں اُدیاں خواہشات جڑیاں دین اور شریعت کے مطابق ہوں، اللہ ثمرات عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن انسان کا دنیا کے نظریہ بڑا عجیب ہے کہ رزق کی تلاش واسطے کوشش ہے، کوشش کریں گے تو ملے گا، اور انسان نے دوسرے پاسے نظریہ یہ رکھ لیا ہے کہ فکر آخرت کے اندر کوشش نہیں کرنی ہے بلکہ گناہ لے کے جاؤں گے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ بہت ہی بھیانک اور خطرناک نظریہ ہے۔ یعنی رزق واسطے تو کوشش ہے، محنت ہے، لگن ہے، انسان کی دوڑ ہے، اور پھر انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے، اور قیامت والے دن حصول جنت واسطے، حصول مغفرت واسطے، اللہ تعالیٰ کی بخشش واسطے، اُسی رحمت واسطے انسان دنیا کے اوپر آخرت کی فکر کرنی چھوڑ گیا، موت کی فکر بھی چھوڑ گیا، قبر و حشر کی فکر بھی چھوڑ گیا، میزان دے حالات دے بارے غور فکر کرنا بھی چھوڑ گیا، جہنم دی سخت عذاب دے بارے متفکر رہنے دنیا کے اندر چھوڑ گیا، اور نظریہ یہ بنا گیا کہ میں شاید گناہ دے بھار لے کے جاؤں گا تے رب اپنی قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم نے تے نظریہ انسان کو یہ نہیں دیتا
بلکہ رب نے نظریہ ہی دیتا ہے کہ بندہ خدا محنت کرنا تیرا کام ہے، تیری محنت کے اوپر پھل پھول لے آنا یہ رب العزت دی رحمت کا کام ہے۔ جی میں انسان رزق واسطے محنت کرتا ہے، تلاش رزق واسطے صبح و شام تک وہ کرتا ہے، انسان اپنی بخشش واسطے بھی محنت کرے، انسان اپنی مغفرت واسطے بھی محنت کرے، فکر آخرت اپنے دل دماغ کے اندر پیدا کرے، محاسبہ نفس کو پیدا کرے، اپنی اخروی زندگی کے بارے میں اندر متفکر ہو جائے۔ جب انسان غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، یقیناً پھر اللہ اپنے بندے کے اوپر ضرور مہربانی فرماتا ہے۔ عام طور پہ اسی سمجھتے ہیں کہ نفس بڑی بری چیز ہے اور نفس کی اسی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ اگر تے انسان کا نفس ہے کہ روح اور جسم کی ایک خاص کیفیت کا نام نفس ہے۔ روح اور جسم جو اکٹھے ہونا مل جان، جسم بنیا کے اندر روح پیدا ہو گئی، روح اور جسم کے ملاپ نال ایک خاص کیفیت کا نام نفس ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے جسے خودی کہا ہے اپنے شعر کے اندر کہ خودی کو کر بلند اتنا، مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو اتنا خوبصورت کر لے، روحانی دنیا کے اندر اتنا مضبوط کر لے، اللہ کی رحمتوں کے اتنا قریب کر لے، اس قدر خوبصورت عمل کر کے رب تجھے پسند کر لے، تو رب کا محبوب بندہ بن جائے۔ جب تو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا تو پھر قلندر لاہوری کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا جب تیرا نفس اتنا حسین اور جمیل ہو جائے گا، جب تم نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے اندر کو روشن کر لے گا، اپنی باطنی کیفیتوں کو خوبصورت کر لے گا، پھر بندہ خدا جو تو زبان سے نکالتا جائے گا اللہ اسے پورا کرتا چلا جائے گا۔ اس سے معلوم ہے کہ اگر انسان کا نفس جڑا کہ روح اور جسم کی کیفیت نہ بنیا، اگر نفس سمجھ جائے، خوبصورت ہو جائے، تو قابل مذمت نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر انسان کا نفس بگڑ جائے، نافرمانیت آ جائے، سرکشی تے آ جائے، بغاوت تے آ جائے، اللہ کریم دیا نافرمانیاں صبح شام کرنیاں شروع کر دے، صراط مستقیم تو ہٹ جائے، جنتیاں دے کم چھوڑ دے، دوزخیاں دے کم کرنے شروع کر دے، وہ نفس قابل مذمت ہے، وہ بھی مذمت کی جائے گی۔ ہر نفس قابل مذمت نہیں ہوتا۔ اگر انسان کا باطن صاف اور ستھرا ہے، میلا کچیلا نہیں ہے، گناہوں کی دلدل نال بھرا ہوا نہیں، بلکہ نیکیاں دے چراغ نال روشن ہو چکا ہے، کہ ایسے نفس سے متعلق اللہ قرآن ہی فرمانا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ، اس حال کے اندر کہ اللہ تیرے نال راضی ہے، تو اپنے رب کے نال راضی ہو جا۔ نفسی تے ہے جن کے متعلق اللہ قرآن فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا۔ کس حالت میں؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو اللہ سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ادھر صاف مطلب یہ نکلیا کہ ہر نفس قابل مذمت نہیں ہوتا، بلکہ بگڑا ہوا نفس قابل مذمت ہے، اور سمرا ہوا سجایا ہوا نفس قابل مذمت نہیں ہوتا بلکہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ جی کہہ رہے ذرا مل کے سبحان اللہ۔
جناب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ دے حضور استغفار کرن دا حکم ارشاد فرمایا. رب کریم نے سورہ نوح دے اندر انہوں جناب والا وحی سورت دے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نازل فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا. میرا اللہ فرماتا ہے لوگوں اپنے رب دے حضور استغفار کرو, معافی دے طلبگار ہو جاؤ, اللہ دے حضور گریہ جاری کرو. انہو کان غفارا, اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے, معاف فرمانے والا ہے. فرمایا جب تسی اپنے رب دے حضور معافی دے طلبگار ہو جاؤ گے, استغفار کرو گے, گناہ دے اوپر ندامت اور شرمندگی اختیار کرو گے, اللہ کریم پھر تمہارے تے عذاب نازل نہیں کرے گا. اللہ کریم تمہارے تے اپنی رحمت نازل فرما کے مغفرت اور بخشش دیا خوشخبریاں عطا فرمائے گا. بندہ مومن جدوں اللہ دے حضور مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے, رب کریم نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. فرمایا جڑے میرے بندے میرے کولوں استغفار کردے نے, معافی طلب کردے نے, انہاں دے اوپر میری رحمت جڑی ہے موسلا دھار بارش کی طرح برسدی ہے, چھما چھم برسدی ہے. فرمایا جڑے استغفار کردے میں انہاں کچھ انعامات بھی عطا فرمانا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. فرمایا جگہ میری بارگاہ دے اندر آ کے استغفار کرتا ہے, معافی منگتا ہے, مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں انہیں رزق دے اندر اضافہ کر دے گا, میں مال دے ذریعے نال دی مدد کرنا. وَبَنِينَ. فرمایا میں انہوں بیٹے عطا فرما دینا, میں انہوں بیٹے دے ذریعے نال دی مدد کرنا. میرے رب کا کتنا خوبصورت انعام ہے. بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار پیا کرتا ہے, معافی دا پیا طلبگار ہوتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے تو میرے کو معافی منگی, استغفار کیتا ہے, میں میرے تے تینوں انعام کی دے رہا, تیرے واسطے رزق دا خزانے بھی کھول دیتے, تیرے واسطے بیٹیاں دے فضل دا خزانہ بھی کھول دیتا ہے. میں مال دے نال بھی تیری مدد فرمانی ہے, تینوں بیٹے دے کے تیری انہاں دے ذریعے نال بھی مدد فرمانی ہے. اور میرے رب کریم نے پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا صرف اے نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی تینوں انعام دے دے. فرمایا جنت دے باغات تیرے واسطے پیدا کر دیا گا, جنت دے اندر تیرے واسطے نہراں جاری کر دیا گا. کہ میرے اللہ نے اپنے بندیاں نوں انعام عطا فرمایا ہے. کسی وجہ نال کہ بندہ مومن دا نفس استغفار پیا کرتا ہے, بندہ مومن دیاں باطنی کیفیتاں دے اندر ندامت پیدا ہو گئی ہے, شرمندگی پیدا ہو گئی ہے, تے بندہ اللہ دے حضور معافی دا طلبگار ہو گیا ہے. جدوں معافی منگدا ہے میرا اللہ فرماتا ہے پھر تیرے واسطے اتنے بڑے انعامات ہوئے. پتہ چلیا کہ جڑا نفس اللہ دے حضور گریہ جاری کرے, معافی دا طلبگار ہو جائے, وہ نفس برا نہیں, قابل مذمت نہیں, بلکہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ولی کامل, آپ کے کول 3 بندے آئے مختلف شکایتیں لے کے, لیکن آپ نے تینوں بندیاں نوں مختلف شکایتوں کا علاج ایک ہی تجویز فرمایا. کہہ سبحان اللہ. جناب امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ دے کول پہلا بندہ آیا, انہیں شکایت کی تھی حضور خشک سالی ہے, بارشاں کوئی نہیں ہوئیاں, زمین گلہ کوئی نہیں اگا رہی, ہر طرف رزق کی کمی ہو گئی ہے, انسانوں واسطے بھی جانوروں واسطے بھی خشک سالی دا دور رہا ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا استغفر اللہ, فرمایا جا کے رب دے حضور
حضور استغفار کرو، اللہ نے کل معافی منگو، خشک سالی ختم ہو جائے گی، اللہ رحمت دی بارش برسائے گا، زمین گلے اگائے گی، انسان بھی سراب ہوئے گا، جانور بھی سراب ہوں گے۔ یہ بندہ چلا گیا، پھر ایک اور بندہ آیا، انہیں آگے شکایت کی تھی کہ اے اللہ دے ولی، میں محتاج ہو گیا، میرے واسطے کوئی وظیفہ تجویز کر دو، میری محتاجی ختم ہو جائے، میری ضرورتاں پوریاں ہو جائیں، میری حاجات پوریاں ہو جائیں۔ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا، اے بندے خدا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ دے حضور جا کے معافی دا طلبگار ہو جا، اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کر جا، اللہ کی برکت نال تیریاں محتاجیاں دور کر دے گا، اللہ تیریاں ضرورتاں تیریاں حاجات کو پورا کرے گا۔ پھر ایک تیسرا بندہ آیا، انہیں آ کے عرض کی، حضور جناب والا میرے تے پریشانی لائق ہو گئی ہے، میرے تے جناب والا مختلف مصیبتاں آ گئی ہیں، میرے واسطے وظیفہ تلاش کرو، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میری مصیبتاں تے بلاواں دور ہو جائیں، آزمائشاں میرے تو ختم ہو جائیں۔ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا، استغفر اللہ، اللہ دے حضور جا کے معافی دا طلبگار ہو جا، اپنی بارگاہ دے اندر استغفار کر جا کے تیریاں پریشانیاں ختم ہو جان گیا، تیرے دکھ ختم ہو جان گے، تیریاں مصیبتاں دور ہو جان گیا۔ تیناں بندیاں نوں آپ نے ایک کوئی علاج تجویز فرمایا ہے۔ پھر کسے بندے نے عرض کی، حضور فَأَمَرْتَهُمْ كُلُّهُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ، فرمایا حضور بندے تین آئے نے، تیناں دیاں ضرورتاں مختلف سن، پہلا بندہ خشک سالی دی شکایت لے کے آیا ہے، دوسرا بندہ جناب والا تندرستی دی شکایت محتاجی دی لے کے آیا ہے، تیسرا پریشانیاں مصیبتاں دی شکایت لے کے آیا ہے۔ آپ نے تیناں نوں ایک کوئی علاج وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ استغفر، استغفر اللہ، اللہ نے حضور جا کے کریا اور جاری کرو۔ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا، اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر استغفار نو ساریاں بیماریاں کا علاج فرمایا ہے۔ اللہ کے حضور معافی دا طلبگار ہونے کتنے بڑے فائدے، انسان اپنی زبان نہ ہوئے حضور استغفار تے کرے، معافی دا کیتے اپنی زبان دے نال اپنے گھر دے نال اللہ پہ، پھر ویکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں دی بارش بندہ مومن دے اوتے کس قدر فرماتا ہے۔ اس کو معلوم ہویا کہ انسان دا نفس دی باطنی کیفیت، روح اور جسم دے ملاپ کا جڑی کیفیت بنی، اگر تے اللہ کی اطاعت دی طرف آ جائے تے جھک جائے، اور نفس مطمئنہ ہے، وہ اطمینان والی روح ہے، اور قابل ستائش، قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ اگر انسان دا باطنی نفس اللہ تعالیٰ دیا نافرمانی کی طرف آ جائے، صراط مستقیم نو چھڑ کے اللہ تعالیٰ دیا حکم عدولیہ کی طرف یعنی سرکشی اور بغاوت کی طرف آ جائے، وہ نفس برا ہے، وہی نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ اور نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ نیکی دے اتے چلن والی روح، اور نفس امارہ انسان برائی دے رستیاں دے اتے ابھارن والی کیفیت دا نام ہے۔ ہر وقت برائی دے اتے آمادہ، ہر وقت بغاوت دے اتے آمادہ، سرکشی دے اتے آمادہ، نیکی دے رستے تو دور، جنت دے اندر لے جان والے کماں تو دور، جہنم دے اندر جان والے کماں دے اندر مبتلا۔ اے نفس امارہ ہے جڑا انسان کو برائیاں کا حکم کرتا ہے، اور وہ روح اور نفس مطمئنہ ہے جڑا انسان کو برائی کے اوپر ملامت کرتا ہے، نیکی کے اوپر خوش کر دیتا ہے، اور نیکی کی طرف انسان کی رغبت دلاتا ہے۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ اس وجہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا
سچی توبہ کرنے والے اللہ کریم پسند فرماتا ہے اللہ دے حضور انسان گناہاں تو توبہ کر جائے حقوق اللہ کو بھی پورا کرے حقوق العباد کو بھی پورا کرے حقوق اللہ کس طریقے سے پورے ہوں گے اگر انسان اللہ دے حضور استغفار کرتا ہے معافی کا طلبگار ہوتا ہے حقوق اللہ دے اوپر نظر مارے اگر زندگی دے اندر نمازاں قضا ہو گئی ہیں آئندہ تہیا کرے کہ یا اللہ کنیاں نمازاں رہ گئی ہیں انہاں کو قضا کر کے پڑھنا تے معافی کا طلبگار ہونا اپنی زندگی دے اندر نظر مارے رمضان شریف دے فرض روزے کتنے چھوڑ دیے ہیں زندگی دے اندر کتنے ماہ رمضان گزر گئے میں روزے نہیں رکھے اللہ دیا نافرمانیاں کی نے فرض روزیاں تو دو داریا روزیاں دے قریب نہ آیا ہم تحیہ کر لوے کہ مولا میں تیری بارگاہ دے اندر استغفار کر رہا اور اس طریقے نال کر رہا پچھلی زندگی دا محاسبہ کر لے گا جتنے ماہ رمضان میں چھوڑ دیتے نے روزے نہیں رکھے آئندہ بقیہ زندگی انہاں روزیاں دی قضا کروں گا اور پھر حساب کرے اللہ اگر میرے تے زکات فرض ہو گئی سی میں پچھلی زندگی دے اندر زکات دی ادائیگی نہیں کی اللہ میں ہن حساب کراں گا جتنی زکات ہونا تک میں چھوڑ دیتی ہے رکن اسلام ہے میں دی ادائیگی کر کے تیری بارگاہ دے اندر سرخرو ہوں گا اور انسان اپنی پچھلی زندگی دا حساب کرے اگر بیت اللہ دا حج فرض ہو گیا سی اور حج فرض ادا نہیں کیتا ہونا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار دا طلبگار ہو جائے معافی دا طلبگار ہو جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر وعدہ کرے مولا میں اپنی پچھلی زندگی دا محاسبہ کر کے دیکھنا اگر میرے تے پیچھے حج فرض سی کہ میں نہیں کیتا ہوں میں تیرے نال وعدہ کرنا میں فرض حج دی ادائیگی بھی کروں گا اللہ کو معاف فرمائے انسان اس طریقے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جائے یہ شعبان المعظم دا مہینہ ادھے اندر نیکی دی طرف رغبت در حقیقت ماہ رمضان واسطے تیاری ہے ماہ رمضان اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں بخششاں دا مہینہ دوزخ کو آزادی دا مہینہ ایک پیشگی اس مہینے دے اندر خوبصورت اعمال اللہ دے حضور رجوع اللہ دی رحمت قریب یہ ساری چیزاں مجموعہ نے اس گلدہ کے بندہ مومن دنیا دیا مصروفیات اپنے آپ کو اس مہینے دے وچ فارغ کر کے ماہ رمضان دی عبادت واسطے تیار ہو جائے ہر طرح کی مصروفیات لیکن مسلمانہ دی کیفیت بالکل ادھر برعکس ہو گئی چاہیے ایسی کہ انسان ماہ شعبان دے اندر اپنے کم کار پورے کردا تے ماہ رمضان دے اندر دل جمی دے نال رب دے حضور مصروف عبادت ہو جاندا لیکن اساں پورے سال دے کم شروع کرنے والے ادوں آ کے جدوں ماہ رمضان دا آغاز ہوتا ہے تاجر دی تجارت دا عروج ماہ رمضان دے اندر دیگر معاملات دا عروج ماہ رمضان دے اندر چاہیے اسی کہ انسان ہر طرح دے امور دنیا شاپنگ ہے گھر دا راشن ہے دیگر معاملات زندگی ہے اس ماہ دے اندر محنت اور کوشش کر کے امور دنیا کو نمٹان دی کوشش کرے اور زیادہ تو زیادہ ماہ رمضان دے اندر اپنے آپ کو فارغ رکھے تاکہ رب دی عبادت دے اندر زیادہ وقت دے کے اللہ دے کولوں دنیا اور آخرت دے انعامات لے سکے اللہ کریم دی رحمت کا امیدوار ہو سکے ماہ رمضان پھر قریب آنے والا ہے چند ہی دنوں کے بعد یہ رحمتوں کی برکھا اس امت پر پھر برسنے والی ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماہ رمضان سے پیش کی اپنے غلاموں کو درس دیا کہ کس قدر عظمت اور شان والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے روزے کا تصور تو ہر دور میں موجود ہے جب سے انسان زمین پہ آیا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے روزہ تب سے موجود چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا اس دنیا میں انسان پرانا ہے اتنی ہی روزے کی تاریخ پرانی ہے انسان
انسان کے ساتھ روزے کا تصور بھی، کیونکہ روزہ اس قدر عظیم عبادت ہے، روزہ رکھنے سے انسان کی نفسانی خواہشات کمزور ہوتی ہیں اور جو انسان کی روحانی دنیا ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ شیطانی نفس کو، نفس ہمارا کو کمزور کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ جس سے انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے فضل کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی بخشش کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی جنت کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس سے نفس مطمئنہ کو طاقت ملتی ہے، نفس امارہ کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ روزہ وہ عظیم عبادت ہے، اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ سچے دل سے استغفار کر کے اپنے رب کی بندگی کی طرف آ جائے، عبادت کی طرف آ جائے، اور یہ نظریہ ختم کر دے بندہ۔ عام طور پہ انسان خود فریبی کے اندر مبتلا ہے۔ خود فریبی کیا ہے؟ انسان تھوڑا سا نیک عمل کر لے، نفس ہمارا برا نفس شیطان اس کو اس بات پہ بانٹتا ہے کہ تم نے بڑی نیکی کی ہے، اس کے صدقے میں اللہ تجھے معاف کر دے گا، کافی ہے، مزید در و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نے عمل کم کیا ہے لیکن اس کا نفس اس کو خود فریبی کے اندر مبتلا کر رہا ہے کہ تم نے بہت بڑا عمل کیا ہے، لہذا یہ عمل تیرے لیے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جائے گا، مزید نیکیاں کرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے انسان فکر آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، انسان قبر و حشر کا خوف دل سے نکال بیٹھتا ہے، انسان جہنم کے عذاب کے خوف سے ڈرنے کی بجائے اس سے بے خوف ہو جاتا ہے، پل صراط کی سختیوں کا خوف دل میں رکھنے کی بجائے بے خوف ہو جاتا ہے، خود فریبی کے اندر مبتلا ہو گیا انسان، اور اس کے نفس نے اسے مبتلا کر دیا ہے۔ اور بڑی خود فریبی یہ ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں گناہ لے کر جاؤں گا آخرت میں اللہ مجھے معاف فرما دے گا، میں گناہ لے کر جاؤں گا اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ انسان محنت کرنا چھوڑ دیا ہے نیکی کے معاملے میں کہ میں محنت کروں گا، نیکیاں کروں گا، میں اللہ کے حضور جھکوں گا، رکوع اور سجدے کروں گا، گریہ ازاری کروں گا، استغفار کروں گا، یہ محنت ہے، یہ محنت لے کے جاؤں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا، یہ کام چھوڑ دیا ہوتا ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ جیسے انسان رزق کے معاملے میں گھر سے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، اللہ پھر اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ بغیر محنت کے رزق نہیں ملتا، بغیر محنت کے کبھی بھی انسان کو روزی حاصل دنیا میں نہیں ہوتی ہے۔ محنت کرتا ہے پھر رزق ملتا ہے۔ رزق اور مغفرت یہ دو وہ چیزیں ہیں جو بغیر محنت کے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بخشش کے لیے بھی انسان کو چاہیے محنت کرے، نیکی کے معاملہ میں آگے بڑھے، اللہ کے حضور جھکے، خود فریبی سے باہر نکلے، نفس امارہ کی جو اس کو وہ بہکا رہا ہے اور غفلت کے ندی نالوں کے اندر اس کو پکڑ پکڑ کے بولتے دے رہا ہے، وہاں سے نکلے، اللہ کی رحمت کے اندر نیکی کے ذریعے سے ہوتا ضرب ہو جائے، اللہ انسان کے نفس کو پاک کر کے نفس مطمئنہ بنا کے جنت کی اپنی نعمتیں اسے عطا فرما دے گا۔ جا کے کہتے سبحان اللہ۔ تو گرامی قدر جناب، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں یہ حدیث پاک ہے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اگر میں لیلۃ القدر کو دیکھ لوں جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس کے اندر میں کیا کروں؟ انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، تمنائیں، آرزوئیں بہت سی، خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش میں دم نکلے،
آرزویں اتنی کہ ہر آرزو پہ دم نکلے، حسرتیں اتنی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے، ام المومنین کی عظمت اور شان پہ قربان جائیں، انہوں نے حضور سے سوال کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، رمضان کی تاک راتوں میں عبادت کرنا جاگنا نصیب ہو جائے، تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، اگر یہ رات نصیب میں آ جائے دنیا کی زندگی میں، تو اللہ کے حضور یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، تو حب العفو، اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ اس رات کی عظمت کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بس جاگنا ہی کافی ہے، مزید فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق خود ہی سارے معاملات کر دے گا، نہیں، بلکہ محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جاگنا بھی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، پیشانی کو سجدے میں رکھنا بھی ہے، کریا ازاری کرنی بھی ہے، استغفار کے زبان سے گیت بھی گانے ہیں، اس کے حضور معافی کا طلبگار ہونا بھی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے بھی ہے، خالی چولی کو پھیلانا بھی ہے، پھر امید کرنی ہے کہ اللہ اب میری چولی کو خالی واپس نہیں لٹائے گا، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا سخی ہے، رحمت سے میرے ہاتھوں کو بھی بھر دے گا، میری خالی چولی کو بھی بھر دے گا۔ ہر کام کے لیے محنت ضروری ہے، انسان کے توجہ کرنا، کوشش کرنا بندہ مومن کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں فضیلت والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اللہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کا اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، جو درگزر کرنے کا اور معاف کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے۔ تو اللہ کی تو یہ صفتیں ہیں، اللہ اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہے، اپنے بندے کے گناہوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ اپنے بندے کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور گرامی قدر انسان کا برا نفس جو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، انسان کا نیکی میں دل ہی نہیں لگتا، توفیق ہی نہیں ملتی، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مصیبت پہ صبر کرے، نیکی کی طرف آئے، روزہ کی طرف آئے، قرآن کی تلاوت کی طرف آئے، نماز تراویح کی طرف آئے، عبادت کی مشقت کو برداشت کرے، بسا اوقات انسان کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس کا برا نفس اتنا طاقتور ہے، اس کے ساتھ انسان جب پیدا ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ پیدا ہوتے ہی اس کا ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا ہمزاد پیدا نہ ہو۔ ہر بندے کے ساتھ پیدا ہونے کے بعد بچہ روتا ہے، زور زور سے چیختا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے پیٹ میں درد ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا۔ حدیث رسول میں ہے کہ وہ ہمزاد اس کی پسلیوں سے پکڑ کر دباتا ہے، جس سے بچہ چیختا ہے اور روتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد۔ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی آپ کا ہمزاد پیدا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا، میرے ساتھ بھی میرا ہمزاد پیدا ہوا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی مسلمان ہو گیا ہے، کبھی بھی مجھے برائی پر برگیرتا نہیں کرتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی مسلمان ہو گیا ہے، تو ہر بندے کے ساتھ اس کا ہمزاد موجود ہے۔ اگر تو آپ کے تابع ہو جائے، مسلمان ہو جائے، تو آپ کو نیکی کی طرف لگاتا رہے گا۔
اگر نہ ہو آپ کے دعوے اور نہ ہو مسلمان کو، پھر اس کا کام یہ ہے ہر وقت آپ کے دل میں وسوسے ڈالنا، آپ کو نیکی سے دور لے جانا. یہ عمل تو برا نفس سے ہمارا پھر کرتا رہتا ہے. تو علماء کرام نے لکھا کہ اگر کسی کا نفس اتنا بگڑ گیا ہو کہ اسے نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، انسان مسجد تک بھی نہیں آتا ہے، قرآن کی رحمت سے دور ہے، قرآن مجید کے نور سے دور ہے، اللہ کی رحمتوں کے نور سے دور ہے، اتنا اس کا نفس ہمارا برا نفس اس کا طاقتور بن چکا ہے، اس کو کمزور کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ فرمایا اللہ کا ایک صفاتی نام ہے ممیتو. ممیتو ڈبل میم یہ ہوتے ہیں، ممیتو یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے یہ بھی ایک نام ہے ممیتو. یا اللہ یا ممیتو کا روزانہ 100 مرتبہ ورد کرے، لفظ ممیتو کی برکت سے نفس ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، بندہ مومن کا نیکی کرنے کو دل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ کے اسلام کی خوبی ہے، اللہ کے اسلام کے اندر برکت ہے کہ بندہ یہ عمل دہرائے، اللہ تعالیٰ کے اسلام کی برکت سے شیطانی حملے اس پہ کم ہو جاتے ہیں اور رحمان کی رحمت کی طرف بندہ مومن اپنا رجوع کر لیتا ہے. کچھ کہہ دو سبحان اللہ. انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے حضور رجوع کرے، اللہ کے حضور معافی مانگتا رہے، دوسروں سے درگزر کرتا رہے. اللہ کو یہ پسند ہے، ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی تو وہی پسند کرے، کیونکہ پکا مومن وہی ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے. اگر چاہتا ہے کہ اس کا اللہ اسے معاف کر دے تو پھر وہ دوسروں کے لیے پسند کرے کہ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے غلام کو بلایا، وہ نہیں آیا، آپ نے اس کو دوسری بار آواز دی، پھر بھی وہ سن رہا تھا لیکن آیا نہیں ہے. اس کے دل میں ایک سوال تھا، اس سوال کو پورا کرنے کے لیے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مرتبہ بلانے پر بھی آپ کا غلام نوکر بات سننے کے لیے نہیں آیا، لیٹا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اس کو پکارا، جب نہیں آیا آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا ہے، کیوں نہیں تم نے میری بات کا جواب دیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے یقین کامل ہے کہ اگر میں آپ کے پاس نہیں ہوں گا تو آپ مجھے سزا نہیں دیں گے، اتنے کریم ہیں، اتنے کریم گھرانے سے تعلق ہے، آپ درگزر فرمائیں گے اور مجھے معاف کر دیں گے. اور ایسے ہی ہوا، وہ تو آزمائش کر رہا تھا، ہوا ایسے ہی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات سنی تو فرمایا جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے آج کے دن تجھے آزاد کر دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں. آپ کا ایک غلام تھا، اس کے ہاتھ سے ایک پیالہ گرا، آپ کے پاؤں پہ لگا، تکلیف بھی ہوئی اور پیالہ بھی ٹوٹ گیا. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کے انداز میں غلام کی طرف دیکھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. کہا کہ آپ تو وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. علی کے بیٹے کے چہرے پہ فوراً مسکراہٹ آئی اور فرمایا جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ کے پیاروں کی عظمت و شان کہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی درگزر کرتے ہیں.